امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، حضور دے غلام نے حضرت داہیہ کلبی امام الانبیاء دی بارگاہ تشریف لے کے آئے تے اپنے پباں دے پار حضور دی بارگاہ حاضر ہو رہے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داہیہ کی گل ہے، پیروں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے؟ عرض کی تھی آقا نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی تکلیف ہے۔ فرمایا داہیہ پھر انج کیوں پہ چلنا ہے؟ حضرت داہیہ عرض کر دینے آقا میں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق تو پہ ڈرنا، کدھر میرے پیروں تھلے آ کے مر نہ جائے، اللہ دی پکڑ تو ڈرنا۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ چرز کر دینے آقا میں ڈرنا کدھر اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق میرے پیروں تھلے آ کے مر نہ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا داہیہ جی سونیا، فرمایا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق تو تے ڈرنا ہے، اور داہیہ تینوں اس بچی دا خیال نہ آیا جنہوں چھوٹی جی بچی نے تو اپنے ہتھاں دے نال زندہ دفن کر دیتا۔ عرض کی تھی آقا میں کی کراں، بیٹیاں نو عزت نہیں سی دیتی جاندی، زمانہ جاہلیت سی، بیٹیاں نال پیار نہیں سی کیتا جاندا، بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا سی۔ آقا میں جدوں وقت دیکھیا تے میں دیکھیا کہ بیٹیاں نو زندہ دفن کیتا جاندا ہے تے میں تجارت چلا ساں، آقا میں بھی اپنی بیوی نو جاندیا وصیت کر گیا۔ آقا بس انج کر کے معاملہ ہویا۔ امام الانبیاء نے فرمایا داہیہ جی سونیا، فرمایا پھر تیرے دل چ ترس نہ آیا؟ آقا کی کراں، بچیاں نو غیر معیوب چیز سمجھیا جاندا سی، بچیاں نہ پیار نہیں سی کیتا جاندا۔ سونیا ایک تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ آج کائنات دیاں بیٹیاں نو عزتاں ملیاں نے تے تیری نہ لین دا صدقہ ملیاں نے، تیرے آن دے صدقے بیٹیاں نو عزتاں ملیاں نے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والے ہو، حضرت داہیہ کلبی آپ امام الانبیاء دی بارگاہ چ بیٹھے، سرکار مدینہ علیہ السلام آپ نے فرمایا داہیہ جی سونیا، فرمایا ایک باری میں نے اس بچی دا واقعہ تو سنانا۔ عرض کی تھی آقا میں کمیں سناواں؟ آقا دردہ بری کہانی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نا داہیہ سنا تو صحیح نا۔ اور حضرت داہیہ اپنا سارا ماجرہ شروع کر دینے۔ امام الانبیاء دے پیارے غلاموں بابا دے بلند سارے ایک باری بابا دے بلند ہاتھ اٹھاؤ اور اٹھا کے آکو سبحان اللہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، جدہ ہاتھ سلامت ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کے آکے سبحان اللہ۔ آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں لجپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو، حضرت داہیہ کلبی امام الانبیاء دی بارگاہ بیٹھے نے، لجپال نبی دی بارگاہ جی آ جاندے نے، امام الانبیاء دی بارگاہ بیٹھے نے۔ امام الانبیاء نے فرمایا داہیہ عرض کیتی جی سونیا، امام الانبیاء نے فرمایا داہیہ کی گل ہے؟ عرض کیتی آقا جی میں اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق تو پیا ڈرنا، کدے چھوٹی چھوٹی مخلوق میرے پیرا تھلے آ کے مرنا جائے۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا داہیہ عرض کیتی جی سونیا، آپ نے فرمایا داہیہ میں نے اس بچی دا واقعہ تے سنانا اور جڑی محمد دا انتظار کر دی اس دنیا تو چلی گئی ہے۔ حضرت داہیہ کلبی امام الانبیاء دی بارگاہ جی عرض کر دینے آقا زمانہ جاہلیت سی، اے سونیا میں اپنے گھر دے اندر بیٹھا میں تجارت دی نیت کیتی ہے، آقا زمانہ جاہلیت سی دو دو چار چار سال اپنیاں بیویاں دے قریب نہیں سی آیا جاندہ، لوکی تجارت واسطے چلے جاندے سن۔ اے سونیا آج میں بھی تیاری کر لئی، میں بھی سونیا اپنی تیاری کر لئی اور میں آقا جی تجارت واسطے نکلنے لگا۔ میں اپنی بیوی نو جاندیاں جاندیاں وصیت کی تھی، اے میری بیوی میرے گھر رہن والی ہے، اے میرے نال پیار کرنے والی ہے، اگر تے میرے تو بعد اگر بیٹا پیدا ہویا او دی اچھی پرورش کری، او دا اچھا نام رکھی، انہوں اچھا کھانا پینا کری، اگر میرے تو بعد کوئی بیٹی پیدا ہوئے انہوں زندہ دفن کروا دے وی، محلے دے بدیانوں پیسے دوی، اپنے عزیزاں دے رشتہ دارانوں بلا لوی، انہوں پیسے دے کے آکھیں اے بچی لے جاؤ انہوں جا کے زندہ دفن کر دے وہ۔ آقا جی میں چلا گیا، میرے جانے تو بعد اللہ نے میری بیوی نو بیٹی عطا فرمائیے۔ آقا جی میں چلا گیا، 5 سال گزرن تو بعد جڑے ویلے میں واپس اپنے گھر دے اندر آیا، اے سونیا
جڑے ویلے میں گھر واپس ہی آیا وا آ کے میں اپنے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون ہے میں آکھی میں اس گھر دا مالک اندروں آواز آئی ٹھہر جا بابا جے تو اس گھر دا مالک ہے میں اس گھر دے مالک دی بیٹی اگر تو اس گھر دا مالک ہے اگر تو اس گھر دا مالک ہے اگر تو اس گھر دا مالک ہے میں اس گھر دے مالک دی بیٹیاں عرض کر دی آقا عرض کر دینے آقا جی جڑے ویلے میں اتنی گل کیتی ہے بچی کہندی میں اس گھر دے مالک دی بیٹیاں بچی دوڑی دوڑی آندی ہے آ کے دروازہ کھول دیے بچی دروازہ کھول کے آ کے میریاں لتانوں جپا مار لیندی ہے اور رو کے کہندی بابا اے بابلا وے تسی کتھے چلے گئے سو بابا بڑا عرصہ لا دیتا جے واپس آندے آئے ہو دیاں اے بابا جی تسی بڑے عرصے تو بعد واپس آئے ہو عرض کر دی بابا آقا جی جڑے ویلے میری بچی میں نو بابا بابا پئی کر دیے میں اپنا سامان رکھیا آقا میں سانس لینا بھول گیا اپنی بیوی نو غصے دے نال پوچھیا اپنی بیوی نو جلال دے وچ آ کے پوچھیا اے میری بیوی دسے نا اے بچی کون ہے بچی عرض کر دیے اے بابا میں تیری بیٹی ہاں میں اپنی بیٹی نو دبکا ماریا اپنی بیٹی نو جڑکا ماریا چپ کروا دیتا تے میں اپنی بیوی کو سوال کیتا اے میری بیوی اے دسے نا تو کون ہے عرض کر دی وے داہیا اے تیرا خون ہے اے داہیا اے تیری بیٹی ہے اے داہیا اے تیرا جگر ہے اے داہیا اے تیرا جگر دا ٹکڑا ہے داہیا کہندے نے آقا میں جلال چی آ گیا آقا میں جلال چی آ گیا میں اپنی بیوی نو آکھیا میں تینو آکھیا سی اینو زندہ دفن کروا دینی اگر بیٹا ہوئے تے دی اچھی پرورش کر لئی اگر بیٹی پیدا ہوئے تے انو زندہ دفن کروا دیوی اے تو کی کر دیتا ہے اے تو ظلم کر دیتا ہے میری خاندان دے اندر اے تو نک کٹوا کے رکھ دیتی ہے اے سارے قبیلے دے لوگ کی آکھن گے اے سارے قبیلے والے لوگ کی آکھن گے اے ساڈیاں بیٹیاں تے دفن کر دارے آئے پر اپنی بیٹی نال کنا پیار کر دائے اے ساڈیاں بیٹیاں تے دفن کر دارے آئے ساڈیاں بیٹیاں نو زندہ اپنے ہاتھاں نال دفن کر کے آوندا رہیا ہے اپنی بیٹی نو سینے نال لا کے رکھیا سو آقا دی میں پھر اپنی بیٹی دے ترس نہیں کھاندا پیا میں اپنی بیوی نو آکھیا ویکھے نا تو میری خاندان دے اندر نک کٹوا دیتی تو میری کتنی انسلٹ کروا دیتی ہے میری بیوی مینوں کہن لگی داہیا میرے جگر دا ٹکڑا میری بیٹی ہے میری ممتا کولوں برداشت نہیں ہویا میں اپنی بیٹی نو دفن کروا دیوا میں اپنی بیٹی نو زندہ دفن کی میں کروا سکنی اے داہیا وے تو باپے تیرے کولوں تے برداشت ہو سکتا ہے مگر ایک ماں دے کولوں برداشت نہیں ہو سکتا ایک کام تو تے کر سکنے مگر ایک ماں نہیں کر سکتی حضرت داہیا امام الانبیاء دی بارگاہ چرچ کر دینے آقا میری بیوی میں کہنے لگی داہیا اے بیٹی ہو گئی ہے میں اپنی بیٹی نو اپنے کمرے چ بند رکھیا کران گی تیری آنکھاں دے سامنے نہیں آوے گی داہیا تو اے ظلم نہ کری داہیا کہندے نے آقا میں اپنی بیوی نو آکھیا کہ میں کھانا بعد وچ کھاواں گا سانس بعد وچ لواں گا جلدی کر بچی نو نلا اینو تیار کر دی تیاری کروا اور فی الفور کوئی کم نہیں کراں گا سب تو پہلے جا کے بچی دفن کراں گا اور دفن کرنے تو بعد اپنی عزت بچا کے پھر گھر آواں گا تے آ کے کچھ کھاواں تے پیواں گا بچی کہنے لگی بابا کتے دفن دیا گلہ کر دے ہو بیوی کہنے لگی داہیا اس ظلم نہ کری 5 سال میں اپنی بچی نو اپنے سینے نہ لا کے رکھیا 5 سال تک میں اپنی بچی نو آنچ نہیں آن دیتی داہیا تو آ کے دفن دیا گلہ کرنا ہے میرے کو لو کم برداشت نہیں ہوئے گا حضرت داہیا عرض کر دینے آقا میری بیوی نے بڑے ترلے کیتے میں کہا نانا جلدی کر انہوں تیار کر آقا میری بیوی روے میرے کے ترلے کرے منتا کرے لیکن میں اپنی بیٹی تے بیوی تے اپنی بیٹی تے ترس نہ کھاواں آقا وقت گزریا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں امام الانبیاء نے فرمایا داہیا تینوں پھر بھی ترس نہ آیا آقا میں نے پھر بھی ترس نہ آیا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں امام الانبیاء دی بارگاہ داہیا عرض کر دینے آقا جڑے ویلے میری بیٹی تیار ہون لگ پئی
میری بیوی نے میرے غصے دے ڈر دی وجہ تو جب بچی نو تیار کرنا شروع کیتا نا بچی تیار ہو گئی تے میری بیوی آ کے نا میری لتاں نو جفا مار لیا میں بچی نو باہوں پھڑیا پکڑ کے باہر دروازے وال لے کے جا رہا جدو دروازے وال لے کے جا رہا تے میری بیوی آئی آ کے میری لتاں نو جفا مار لیا کہنے لگی داہیا یہ ظلم نہ کر میں تیرے گیا تو بننیاں ساری زندگی بچی تیرے کو کچھ نہیں منگے گی کھان لو روٹی بھی نہ منگے گی گھروں باہر بھی نہیں نکلے گی تینوں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھاوے گی داہیا ظلم نہ کر آقا میں بیٹی نو نہ لیا اپنی بیوی نو دھکا ماریا اور دھکا مار کے چلا گیا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں داہیا عرض کر دینے آقا میں چلا گیا اپنا علاقہ چھوڑیا مکہ مکرمہ چھوڑیا تاریخ مکہ پڑھ کے دیکھو جدو آقا میں نکلیا چلا گیا مکہ مکرمہ تو بعد اس جگہ تے چلا گیا جتھے بچیاں نو دفن کیتا جاندا سی امام الانبیاء دے پیارے غلام داہیا کہندے نے آقا میں بچی نو لے کے رستے دے اندر جا رہا تے رستے دے اندر بچی نکیاں نکیاں اور مٹھیاں مٹھیاں گلاں کر دی اللہ اکبر کبیرہ آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلام مولا جپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو حضرت داہیا عرض کر دینے آقا میری بیٹی کہندی بابا آج تسی سفر تو آئے ہو اے بابا جی میں بڑا چیر تہاڈا انتظار کیتا سی بابا جی تسی سفر کر کے آئے ہو بابا تھکی آئے ہو بابا تھوڑی دیر رک جاندے پھر سفر تے نکل جاندے نا بابا جی تسی سفر تو آئے سو تھوڑا جہا سانس بھی نہیں لیا پھر ٹر پئے ہو حضرت داہیا عرض کر دینے سونیا میں اپنی بچی دی کوئی گل نہیں پیا سندا آقا جی میں بچی دی کوئی گل نہیں پیا مندا میں اپنی بچی نو نال لے کے جڑے ویلے باہر چلا گیا جا کے دور میں جڑے ویلے جا کے ایک پتھر دی اپنی بچی نو بٹھایا آقا میں گڑا کھودنا شروع کر دیتا ہے آقا میں گڑا کھودنا وا جڑے ویلے میرے چہرے تے پسینہ آ جاندا ہے بچی دوڑ کے آ جاندی ہے اپنے پلو دے نال میرا پسینہ صاف کر دیے اور پسینہ صاف کر کے کہندی بابا بابا تسی تے سفر تو آئے ہو آ کے تھوڑا جہا سانس لے لو نا بابا تھوڑا جہا سفر کر کے بابا اے بڑا سفر کر کے آئے ہو تھوڑا جہا سانس لے لو بابا تھوڑی دیر رشت کر لیندے پھر کم کر لوے آجے آقا میں بچی نو دھکا مارنا وا بچی پیچھا سٹ دینا وا تے پھر گڑا کھودنا شروع کر دینا آقا جدو میں تھک کے پھر بیٹھ جانا میری بچی پھر آ کے پسینہ صاف کر دیے آقا جی جڑے ویلے گڑا کھودیا مکمل ہو جاندا ہے آؤ میں اختصار نال بات درد کردا جاواں ادھر جڑے ویلے گڑا مکمل ہو جاندا ہے امام الانبیاء دے پیارے پیارے غلام آقا جی میں اپنی بچی نو اٹھانا وا میری بچی سمجھدی ہے میرا باپ اج میرے نال کھیڈا کھیڈن لگا ہے ادھر جڑی ویلے میری بچی نو میں اپنے ہتھاں دے وچ اٹھا لینا وا میری بچی دی ایک واری چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے عرض کر دی ہے بابا آج میں بڑا راضی ہاں آج میرے بابے نے اپنی ہتھاں وچ اپنی بیٹی نو اٹھایا ہے آج میرے بابا نے اپنی بیٹی نو آج میرے بابا نے مینوں اپنے ہتھاں وچ اٹھا لیا آقا میں میری بیٹی کہندی ہے میں بڑا راضی ہاں اپنی بیٹی نال غصے ہو کے ویکھنا اپنی بیٹی نو جلال وچ ویکھنا وا اور ویکھ کے گڑے دے اندر سٹ دینا وا گڑے وچ سٹ دینا جڑے ویلے گڑے وچ سٹنا نا آقا میری بچی دیاں چیخاں نکل دیاں نے رونا شروع کر دیندی رو کے کہندی بابا ایک کیسا کھیل کھیل دے ہو پئے بابا ایک کی کر دے ہو پئے بابا ایک کی کرن لگے ہو میرے نال داہیا کہندے آقا جڑے ویلے میں بیٹی گڑے سٹی تو تھوڑی تھوڑی مٹی پانی شروع کیتی نا میری بابا بیٹی میری بابا بابا کرے تے رو رو کے مینوں آکھے بابا انج تے نہ کرو نا بابا بیٹیاں نال انج تے نہیں کری دا نا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں امام الانبیاء دیاں اکھاں چ نالے آنسو آ رہے نے حضرت داہیا نو میرے آقا فرماندے نے داہیا پھر داہیا عرض کردے نے آقا پھر میں کی کراں یہ دکھاں بری داستان ہے امام الانبیاء دے پیارے غلاموں آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلاموں جپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو حضرت داہیا عرض کردے نے سونیا اے ودوحا دے مکنے والے علم نشرہ دے سینے والے اے مازاق دے کجل والے اے ید اللہ دے ہتھا والے اے سونیا
اے سونیا عرض کردے نے سونیا میں اپنی بیٹی تے مٹی پانا وا پیا میری بیٹی نو ہی جا رہی ہے بابا بابا کر دی ہے میری بیٹی کہندی بابا اے مٹی بڑی پتھراں والی ہے بابا اے مٹی بڑی چبدی ہے پئی آقا جی میری بٹی دا جڑے میرے بیٹی دا جڑے ویلے اپنا دڑ سارا جسم جتلڑا حصہ جڑے ویلے مٹی دے اندر آ گیا میری بیٹی دا سر باہر رہ جاندا ہے آقا جی میری بیٹی پھر بھی بابا بابا کر دی ہے رو کے میری بیٹی کہندی بابا دے بابا میں تیرے کولوں کچھ نہیں منگا گی بابا میرے نہ دفن کرنا بابا میرے نال ایڈا ظلم نہ کرنا بابا میں تیرے نال کچھ بھی نہیں منگا گی بابا میں تیرے کولوں کوئی ڈیمانڈا نہیں کراں گی آقا جی میں پھر بھی بیٹی دے ترس نہیں کھادا آقا میری بیٹی پھر بھی بابا بابا کر دیے آقا قریب ایک پتھر نظر آندا ہے میں پتھر ہی اٹھا لینا وا اٹھا کے اپنی بیٹی دے سر وچ مار دینا میری بیٹی دے سر وچوں ایک خون دا فوارا نکلدا ہے آقا جڑا ویلے خون دا فوارا نکلدا ہے میری بیٹی دا خون نکلدا ہے رو کی آسمان والے میں اٹھا لیندی ہے اور آسمان والے رک کر کے کہندی ہے وے نیلی چھت دیاں مالکا وے میں سنیا ہے ایک اللہ دے نبی نے آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو عزت دلانی ہے اے سنیا وے مالکا وے جلدی کرنا اس نبی نو بھیج دے کائنات دیاں بیٹیاں دفنیوں چلیاں چھت دیا مالکا وے کدوں اس سونے نے آنا ہے جنہیں آ کے بیٹی نو بیٹی دا مقام دینا ہے جنہیں آ کے بیٹی نو بیٹی دی شان دینی ہے جنہیں آ کے بیٹیاں نو بیٹیاں دا مقام لے کے دینا ہے اے سونیا اے جلدی کرنا امام الانبیاء دیاں اکھاں وچ آنسو آ جاندے نے صحابہ کرام عرض کردے نے وے داہیا چپ کر جا وے کیوں نبی نو پیار لانا ہے میرے نبی فرماندے نے داہیا عرض کی جی سونے میرے امام الانبیاء فرما دینے آئے داہیا ایک باری پھر میں نو اس بچی دا واقعیت سنانا اور جڑی محمد دا انتظار کر دی چلی گئی ہے اس بچی دا ماجرہ تے سنانا جڑی محمد دا انتظار کر دی اس دنیا تو چلی گئی ہے امام الانبیاء دے پیارے غلام اللہ جپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو حضرت داہیہ قلبی پھر ماجرہ سنا دینے نالے رون دینے نالے عرضہ کر دینے آقا پتہ نہیں میرے رب معاف کرے گا یا نہیں کرے گا میرے امام الانبیاء نے فرمایا داہیہ تیرے رونے چ درد اتنا ہے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتے نے امام الانبیاء دے پیارے غلاموں امام الانبیاء دی بارگاہ وچ داہیہ قلبی بیٹھے سن نالے ماجرہ سنایا جدوں میرے کریم آقا دی بارگاہ چوں نکلے ہون گے نا داہیہ قلبی تے پھر ضرور جدوں گناہاں دی معافی ملی ہوے گی نا تے داہیہ قلبی نالے تے اج بازاراں چوں نکل دی ہون گے تے نالے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو پکار دے ہون گے تے نالے رو کے اگر میں اپنے وجدان دی بات کراں تے داہیہ پتہ کی کہندے ہون گے آکو بابا دے بلند سبحان اللہ اینج تے لینا بابا دے بلند کسے دی آواز خاموش نہ رہے ناصر بھائی پیراڈائز مووی والے اللہ تعالیٰ انہاں نو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے ذوق نو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ انہاں دے جڑا نا رزق دے اندر عزت دے اندر برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ یہ مووی کیچ کر دے نے اور پوری دنیا تے انہاں دے چینل نو لوگ پروموٹ کر دے نے ویکھ دے نے اور پوری کائنات تو دنیا تو لوگ جڑا نا انہاں دا چینل ویکھ دے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو خوش باش رکھے امام الانبیاء دے پیارے غلاموں ہن میں ریکویسٹ کراں گا کہ ناصر بھائی اور سارے بھائی سوائے حاجی وکاس تو سارے بندے ہاتھ اٹھان گے کیونکہ انہیں نال ساتھ دینا ہوتا ہے امام الانبیاء دے پیارے غلام جتنے بھی بیٹھے ہو سارے بابا دے بلند کوئی بھی سٹیج تو لے کے آخری بندے تک ہر بندہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا آؤ بار آخر تک جتنے بندے بیٹھے نے سارے بابا دے بلند ہاتھ اٹھا کے میرے نال آکھن گے آؤ میرے کریم آقا دے پیارے پیارے غلام مولا جپال نبی دے نال پیار کرنے والے ہو حضرت داہیہ نال امام الانبیاء دی بارگاہ چوں نکل دے ہون گے تے نالے اوندے ہون گے صدا واسطہ ادھر تیرا گھرانہ یا رسول اللہ صدا وصدا ادھر تیرا گھرانہ یا
رسول اللہ اے صدا وسدا رہے تیرا کرانا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریبا دا گزارا یا امام الانبیاء دے نال پیار کرنے والے ہو آج بیٹیاں دی عزت کریا کرو بیٹیاں نال پیار کریا کرو اگر بیٹی ہوئے تے اے نہ آکھیا کرو کہ بیٹی ہو گئی ہے تے میں دوجا بیاہ کر لینا ہے اگر دوجی بیٹی ہوئی تینو گھروں نکال دینا ہے تیجی بیٹی ہوئی تینو طلاق دے دے مانگا نا امام الانبیاء دے پیارے غلاموں بیٹیاں نال پیار کرنا میرے آقا علیہ السلام دی سنت مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ سنو بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق نصیب فرمائے